ہمیں بالکل اس طرح سے دیکھیں، میں یونیورسٹی آف سدرن کیلیفورنیا میں رہا ہوں، وہاں ہماری اسٹوڈنٹ گورنمنٹ ہوا کرتی تھی، اسٹوڈنٹ کی ایک پوری پارلیمنٹ ہوا کرتی تھی، ان کا ایک پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر ہوا کرتا تھا، اور دیٹ ور الیکٹڈ بائی دا اسٹوڈنٹس دیم سیلوز. اس طریقے سے باقی منسٹرز ہوا کرتے تھے کہ اسٹوڈنٹ یونین بیسیکلی اسٹوڈنٹ کی لیڈرشپ کوالٹیز کو بہتر کرنے کے لیے ہوتی ہیں عام طور پر. یہ کسی آئیڈیالوجی کو پروپورٹ کرنے کے لیے نہیں ہوتی، لیکن سوچ آپ کی پاکستانیت پہ بیسڈ ہونی چاہیے، سوچ آپ کی نیشنل لیول پہ ہونی چاہیے، سوچ آپ کی وہ ہونی چاہیے جو ملک کو اوورال آگے لے جانے میں کوئی ہیلپ کرے. پڑھنا صرف اور صرف ایک مقصد نہیں ہے، آپ کی پرسنالٹی بلڈنگ ہونا اور آپ کو ایک اچھے پاکستانی کے طور پر ڈیولپ ہو کے سامنے آنا، یہ یونیورسٹی کا ایک دوسرا بہت امپورٹنٹ مقصد ہے جو کہ یونیورسٹیز یا کالجز یا پھر ہمارے انسٹیٹیوشنز انفارچونیٹلی پرفارم نہیں کر رہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جب آپ نے کہا نا کہ جو ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو پولیٹکس سے پاک رکھیں، تو میں یہ سمجھا کہ شاید آپ جو طالب علموں کی انوالومنٹ ہے پولیٹکس میں اس کی آپ بات کر رہے ہیں. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ جب ہم نے جو طالب علم یونینز ہیں، اسٹوڈنٹ یونینز پہ پابندی ہم نے عائد کی، ظاہر ہے یہ جنرل ضیاء کے زمانے سے ہے، اور اس کے بعد لیٹ 80s میں صرف ایک دفعہ 89 میں الیکشنز ہوئے، اس کے بعد کبھی الیکشن نہیں ہوئے. تو آپ یہ دیکھیں کہ قائد اعظم یونیورسٹی ہے یا اسلامک یونیورسٹی ہے یا پنجاب یونیورسٹی ہے، اسی طرح دوسری یونیورسٹیز میں تو وہاں کوئی بلوچ کونسل بنی ہوئی ہے، پنجاب کونسل بنی ہوئی ہے، کوئی سرائکی کونسل بنی ہوئی ہے، تو بجائے وہ ایتھنک بیس پہ لوگ تقسیم ہو گئے ہیں. تو بجائے یہ کہ وہ ایک اپنے رائٹس کے لیے اور ان کی ایک پولیٹیکل تربیت ہو، یعنی پالیٹکس کو ہم نے کوئی گناہ بنا دیا. ایک آپ جس سینس میں بات کر رہے ہیں جو میں سمجھاؤں کہ پولیٹیکل بیس پہ اپنی یا اثر رسوخ کے بنیاد پہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں یا کسی یونیورسٹی میں اپنی تعیناتی کے لیے کوشش کرنا، یہ تو کنڈیمیبل ہے. لیکن کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اسٹوڈنٹس کو جو پالیٹکس کی تربیت دینے کے لیے اور لیڈر بنانے کے لیے ہمیں طالب علم جو یونینس ہیں ان سے پابندی اٹھانی ہوگی؟ اب بالکل میرا خیال ہے کہ یو ہیو رائٹلی پوائنٹڈ اٹ آؤٹ کہ میں جب بات کر رہا تھا تو ایکچولی انسٹیٹیوشن آف ایجوکیشن کوئی امپلائمنٹ ایکسچینج نہیں ہے کہ وہاں پہ آپ اپنے من پسند بندے بٹھا کے ان کے تھرو آپ اپنی کانسٹیچوئنسی کے لوگوں کو وہاں پہ اپوائنٹ کریں وداؤٹ اینی میرٹ. میں ایکچولی اسی کی بات کر رہا تھا اور جو ایک بہت بڑا انیتھما کے طور پر ہمارے سامنے آ رہا ہے. جو دوسرا پوائنٹ سر آپ نے ریز کیا ہے نا، دس از آلسو ویری امپورٹنٹ. ایکچولی ہمیں یہاں پہ جو دیکھنے کی ضرورت ہے، دنیا کے اندر جہاں پہ اسٹوڈنٹ یونینز کی گنجائش اویلیبل ہے اور یونیورسٹیاں ایک اسٹوڈنٹ کو لیڈرشپ کے لیے پلیٹ فارم دیتی ہیں، تو اس میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک فائر وال سے ڈیولپ کرتے ہیں کہ جو نیشنل لیول کے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، دے شوڈ ناٹ یوز اینڈ ایکسپلائٹ دی انرجیز آف اسٹوڈنٹس فار دیئر اون بینیفٹس. اس کو استعمال نہ کریں. ہمارے ہاں بدبختی یہ ہے انفارچونیٹلی کہ نیشنل لیول پہ جو پولیٹیکل سسٹم کے اندر قیاس ہے وہ یونیورسٹیوں کے اندر، کالجز کے اندر، انسٹیٹیوشنس کے اندر گھس جاتا ہے. ہمیں بالکل اس طرح سے دیکھیں، میں یونیورسٹی آف سدرن کیلیفورنیا میں رہا ہوں، وہاں ہماری اسٹوڈنٹ گورنمنٹ ہوا کرتی تھی، اسٹوڈنٹ کی ایک پوری پارلیمنٹ ہوا کرتی تھی، ان کا ایک پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر ہوا کرتا تھا، اور دیٹ ور الیکٹڈ بائی دا اسٹوڈنٹس دیم سیلوز. اس طریقے سے باقی منسٹرز ہوا کرتے تھے. اب یہ وہ لیڈرشپ رول ہے جو میرے خیال کے مطابق ہمیں ایکسپلائٹ کرنا چاہیے، ہمیں پالش کرنا چاہیے امنگ دی اسٹوڈنٹس. ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ آپ کی جو نیشنل لیول کے پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اسٹوڈنٹس کو اپنی ایک طرح سے یوز کرنا شروع کرتے ہیں، پراکسی کے طور پر یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ جو پرابلم ہے اس کو ہمیں کسی لیول پہ کیپ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جو آپ نے کہا کہ پولیٹیکل پارٹیز، جو ہم نے اپنے زمانے طالب علمی میں دیکھا کہ جو مذہبی تنظیمیں ہیں، جو مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں، سب سے زیادہ اثر نفوذ ان کا تعلیمی اداروں میں ہو گیا. اور آپ پنجاب یونیورسٹی کی مثال لیں یا بہاولپور یونیورسٹی کی مثال لیں یا اور پورے پاکستان میں، یعنی اتنی بڑے لیول پہ قتل و غارت ہوئی، نوجوان ماؤں کے بیٹے اور وہ قتل ہوئے اور ان معذور ہوئے یا وہ ایجوکیشن سے ہٹ گئے. یعنی وہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ طالب علم یونینز کو اجازت ہونی چاہیے، لیکن وہ صرف طالب علم ہوں، نہ کہ وہ کسی پولیٹیکل پارٹی یا کسی مذہبی سیاسی پارٹی کے ونگ کے طور پہ کام کرے. اب یہ دیکھیں سر، جو آپ نے بات کہی ہے نا، ذرا اس کو ہم فردر ان پیک کرتے ہیں
کہ اسٹوڈنٹ یونین بیسیکلی اسٹوڈنٹ کی لیڈرشپ کوالٹیز کو بہتر کرنے کے لیے ہوتی ہیں عام طور پر. یہ کسی آئیڈیالوجی کو پروپورٹ کرنے کے لیے نہیں ہوتی. ہم نے کیا کیا ہے کہ ہماری آئیڈیالوجی جب معاشرے کے اندر بڑے ماس لیول پہ نہیں بک سکی, زیادہ اس کی فالوورشپ نہیں مل سکی, تو ہم نے نفوذ کرنا شروع کر دیا اس کو یونیورسٹیز کے, کالجز کے, ان کے اندر اپنے پاکٹس بنانا شروع کر دیے. اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ ہم نے ایک خاص قسم کی سائیکالوجی اسٹوڈنٹس کے اندر ڈیولپ کی اور ان کے اگینسٹ پھر کانٹرا مووز الگ سے چلیں, جس کی تھوڑی دیر پہلے آپ نے ذکر کیا کہ یہ تو ایک طرح سے کوئی ریلیجیس پولیٹیکل پارٹیز ہو گئیں یا پولیٹیکل پارٹیز ہو گئی. جب انہوں نے اپنے فورم بنانا شروع کر دیا اسٹوڈنٹس کے لیے, اسٹوڈنٹس یونین بنانا شروع کر دی انہوں نے اپنے, جو کہ یونین نہیں تھی ایز سچ, تو پھر کیا ہوا کہ جو مختلف علاقوں کے لوگ آئے ان کو بھی یہ لگا کہ ہم بھی اپنے کونسلز بنائیں. اور پھر وہ کونسلز ایکچولی کسی لیڈرشپ کوالٹی اسٹوڈنٹس کے اندر اجاگر کرنے کی بجائے جو ایتھنک آئیڈینٹیٹیز ان کی تھیں نا, وہ اس کے اندر بند ہونا شروع ہو گئے. جبکہ یونیورسٹیز تو ایسی چیزیں ہیں نا جہاں پہ آپ کو یہ ایتھنک, لنگوسٹک اور اس قسم کی جو ریشل آپ کی آئیڈینٹیٹیز ہیں ان کو سبڈیو کریں اور آپ کے اندر ایک نیشنل لیول کی سوچ پیدا کریں. ڈاکٹر صاحب وہ اگر آپ اس کو نہ بھی سپریس کریں, آپ اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ دوسری آئیڈینٹی کے لوگوں کے ساتھ انٹرمنگلڈ ہوں. آپ دیکھیں, میرا بنیادی طور پہ یہ خیال ہے کہ کوئی بھی انسان کسی بھی قوم کا جو بندہ ہے وہ برا نہیں ہوتا. تو جب آپ کسی کوئی پشتون اور پنجابی یا پنجابی اور بلوچ یا کشمیری آپس میں ملیں گے تو ان کو وہ ایک دوسرے کے علاقوں میں بھی شاید جو قریبی دوست بن جاتے ہیں, پھر وہ جاتے ہیں, تو ان کو پورے سوسائٹی کا فیبرک سمجھنے میں مدد ملتی ہے. تو جب آپ اپنے صرف دائرے میں جس علاقے سے آپ آئے ہیں, فرض کریں میں سیالکوٹ سے آیا ہوں یا میں لاہور سے آیا ہوں, تو میں انہی لوگوں کے سرکل میں گر جاؤں گا اور میرا ویژن انہی تک محدود ہو جائے گا, اور جو میری خاص ایک یعنی سنگل لائن میں جو میری سوچ ہوگی وہی پرورش پائے گی. اور یونیورسٹی کا مقصد تو فوت ہو گیا. ایبسولوٹلی, میرا یہاں پہ جو مقصد تھا نا وہ یہی تھا کہ آپ کو نیشنل لیول کی سوچ کے ساتھ آگے بڑھانے کے لیے اسٹوڈنٹس کو یہ جو ان کی آئیڈینٹیٹیز ہیں ان کو سبڈیو کرنا پڑے گا. آئی ڈونٹ وانٹ سے اٹ کہ دے شوڈ آل ٹوگیدر سنیچ دیئر آئیڈینٹیز فرام دیم سیلوز. وہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا, آپ آئیڈینٹی کے بغیر چل ہی نہیں سکتے. لیکن سوچ آپ کی پاکستانیت پہ بیسڈ ہونی چاہیے, سوچ آپ کی نیشنل لیول پہ ہونی چاہیے, سوچ آپ کی وہ ہونی چاہیے جو ملک کو اوور آل آگے لے جانے میں کوئی ہیلپ کرے. اب ہمارے ہاں چونکہ ہم نے اس قسم کی سوچ کے لیے بہت سارے بل واکس تیار کیے ہیں, بہت سارے ہرڈلس تیار کیے ہیں, جس کی وجہ سے پھر یہ ہوا ہے کہ پیپل اسٹارٹڈ ڈیولپنگ ان پاکٹس. اور وہ پاکٹس کیا ہیں؟ وہ ایتھنک ہیں, وہ لنگوسٹکس ہیں, وہ پروونشل ہیں, یہ ساری چیزیں ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس کے حوالے سے دنیا کے اندر بڑے سکسیسفل ماڈلز اویلیبل ہیں. ہمیں کچھ ری انوینٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اب اس قسم کے ماڈل کو جو بہت اچھا ہو اور پاکستان میں آسانی سے اپلیکیبل ہو سکے, ہمیں وہ اپلائی کرنے کی ضرورت ہے. اور اسٹوڈنٹ کے اندر ایک طرح سے لیڈرشپ کریٹ کرنے کے لیے وہ اپرچونیٹیز ان کو دینے کی ضرورت ہے. پڑھنا صرف اور صرف ایک مقصد نہیں ہے, آپ کی پرسنالٹی بلڈنگ ہونا اور آپ کو ایک اچھے پاکستانی کے طور پر ڈیولپ ہو کے سامنے آنا, یہ یونیورسٹی کا ایک دوسرا بہت امپورٹنٹ مقصد ہے جو کہ یونیورسٹیز یا کالجز یا پھر ہمارا انسٹیٹیوشنز انفارچونیٹلی پرفارم نہیں کر رہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو آپ نے کہا کہ جو سرکار کی یا ریاست کی دلچسپی اس طرح نہیں ہے ایجوکیشن کی طرف, میرا یہ خیال ہے کہ جس طرح پالیٹکس میں یا ہم اپنے انتظامی سطح پہ اپنے ملک کو ڈنگ ٹپاؤ پالیسی کے تحت کہ بھئی بس گزارا کر لیں, لوگوں کو راضی کر لیں, تو ایجوکیشن تو ایسا سسٹم نہیں ہے. اس میں تو جب تک آپ پراپر انویسٹ نہ کریں, اس کی یہ ڈنگ ٹپاؤ اگر آپ چلائیں گے تو دیکھیں آپ سڑکیں نہ بنائیں, آپ لوگوں کو بہتر فیسلٹیز نہ دیں تو شاید لوگ تھوڑا گزارا کر لیں گے. لیکن ایجوکیشن کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف آپ نگلیکٹ کر رہے ہیں ایک بنیادی اپنی ذمہ داری اس کو نبھانے سے, اور بلکہ آپ ایک خراب ایک نسل تیار کریں جو آئندہ جس کا لانگ لاسٹنگ ایک امپریشن ہوگا. تو یہ کس طرح ہم اپنی ریاست کو قائل کر سکتے ہیں کہ آپ ایجوکیشن کی طرف دھیان دیں؟ سر مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت جو آپ کا بہت پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کے اندر پایا جاتا ہے, لیکن انفارچونیٹلی وہ بہت ہی پڑھا لکھا طبقہ
بالکل ہی خاموش ہے، وہ آپ کی نیشنل لیول کی کسی بھی قسم کے ڈیولپمنٹ اور ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو نہیں ہے، یعنی وہ ڈسکورس میں بھی حصہ نہیں وہ لیتا. ڈسکورس کا بھی حصہ نہیں ہے. حالانکہ میرا خیال ہے کہ دے شوڈ ہیو بین آن دا فور فرنٹ. میں آپ کو ایک بہت افسوسناک یہ بات سناتے ہوئے بات کہہ رہا ہوں کہ میں نے کل ایک نیوز پیپر میں خبر پڑھ رہا تھا کہ پنجاب کی کوئی اس وقت 25-26 یونیورسٹیز کے وائس چانسلرس کے اپائنٹمنٹ پروسیس میں ہے، اور وہاں پہ اخبار کی خبر کے مطابق کوئی بٹوین دی ٹو پولیٹیکل پارٹیز ایک پاور شیئرنگ فارمولا ڈیولپ ہو رہا ہے کہ یونیورسٹیز میں فلاں علاقے کی یونیورسٹیز ایک فلاں پولیٹیکل پارٹیز کی اجارہ داری ہوگی اس پہ، اور فلاں علاقے کی فلاں پولیٹیکل پارٹیز کے پاس ہوگی. آئی ووڈ ناٹ لائک ٹو نیم دیم. یہ کل کی ہی میں خبر آپ کو بتا رہا ہوں. مجھے اس چیز پہ بہت افسوس ہو رہا ہے کہ اس پنجاب کی ٹوٹل 54 یونیورسٹیز ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاف آف دا یونیورسٹیز ان دا کنٹری میں ایک حصہ ہے ان کا، اور ایک بہت بڑی تعداد ہائیلی انٹلیکچولی سالڈ لوگوں کی تعداد آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں موجود ہے. اینڈ آئی ڈونٹ سی دیٹ دے آر تھنکنگ اینی تھنگ اباؤٹ دیٹ کہ ہمارا جس انسٹیٹیوشن کے اندر آپ بلڈ دے رہے ہیں، یو ہیو اسپینڈ ہول لائف اور دیئر، اور وہاں پہ کوئی بندہ بغیر کسی میرٹ کے اوپر آ جائے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کا کیا حشر ہوگا. اور وہ بالکل خاموش ہیں، یعنی کوئی آواز نہیں اٹھ رہی کہ آپ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. یہ انسٹیٹیوشنز آپ کے ایسٹس ہیں اس ملک کے. دیکھیں کسی بھی ملک کا فیوچر ان کے کلاس روم کے اندر بنتا یا بگڑتا ہے. آج اگر میں وہاں پہ میرٹ کے خلاف اور کسی ایک خاص طریقے سے اگر وہاں پہ ٹیچرز کے اپائنٹمنٹس کروں گا تو پھر کیا سوچ میری اگلے 20-25 سال کے اندر وہاں پہ آئے گی. تو یہ جو ہول لاٹ آف پیپل دوز ہو آر دیئر ان دی سسٹم، دے آر ناٹ کنٹریبیوٹنگ. مجھے بہت گلہ ہے اپنے تمام ٹیچرس جو میری فرٹرنیٹی ہے اس سے شدید گلہ ہے کہ دے آر ناٹ پارٹیسپیٹنگ ان دی نیشنل ڈائلاگ. وہاں پہ پالیسیز یونیورسٹیز کی طرف سے جانی چاہیے تھی کہ اکانومی ہمارے کیا مسائل ہیں، ہمارے سوشل لائف کے اندر جو پرابلمس ہیں وہ کیا پرابلمس ہیں اور وہ کیسے ہم حل کر سکتے ہیں. پالیسیز یہاں سے نکلنی چاہیے تھیں. میرے ہاں یہ جو سول ملٹری ریلیشن شپ ہے اس کے اندر کون سے پرابلمیٹک ایریاز ہیں، دیر شوڈ ہیو بن ریسرچز آن دیٹ، اور وہاں سے ہمارے پاس سلوشنز آنے چاہیے تھے. ہمارے ہاں یہ فزیکل پلاننگ، انفراسٹرکچرل پلاننگ جو ملک کے اندر چل رہی ہے، یہ آگے کچھ سالوں کے بعد کس فارم کے اندر ہمیں لے کے جائے گی مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، اور میرے طرف سے کوئی سلوشن نہیں جا رہا ٹو دا اسٹیٹ. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا ڈائلیما ہے کہ جب آپ کے وہ انسٹیٹیوشنز جو کہ آپ کی کنٹری کی ڈیولپمنٹ، انڈسٹری کی ڈیولپمنٹ، ملک کی ڈیولپمنٹ، ان ساری ڈیولپمنٹس میں اپنا کو رول پلے کر سکتی ہیں ہر سیگمنٹ کے اندر، وہ شاید نہیں کر رہی. اور یہ تب جا کے کریں گی کہ جب وہ کم از کم اپنے حوالے سے بھی آئیڈینٹیفائڈ ہوں گے کہ میری کیا رسپانسبلٹیز ہیں. جب ہم اپنا بیسک چھوٹا سا رول بھی پلے نہیں کر پا رہے ہوتے تو پھر یہ بڑے لیول کے نیشنل رسپانسبلٹیز کو ہم کیسے پورا کر سکیں گے.